اور یاد رکھیں اس ملک پہ انشاءاللہ اسلام نافذ ہوگا. درخت کون لگاتا ہے اور پھل کون کھاتا ہے، کھیتی کون سینچتا ہے اور فصل کون اٹھاتا ہے، یہ تو رب بھی جانے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ پرخلوص محنت جو بھی نفاذ اسلام کے لیے کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو حق کی شمع روشن کرتے ہیں اور باطل کی ظلمت دور کرتے ہیں. شاید اللہ کو اسی میں بہتری منظور ہو، کوئی ایسا ہی راستہ بن جائے. چونکہ یاد رکھیں ہمارا ملک کسی خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اسلام کا مطلب قیام امن ہے، دہشت گردی نہیں ہے. جانوں کو تحفظ دینا اسلام ہے، دوسروں کی جانیں لینا اسلام نہیں ہے. قتل و غارت گری اور دہشت گردی سے اور ڈاکے اور چوری کے پیسے اکٹھے کر کے انقلاب نہیں لائے جاتے. اسلامی انقلاب نہیں لایا جا سکتا. سوشلسٹ انقلاب میں تو بینک ہی لوٹے گئے، یہ دوسرے باطل انقلابوں میں تو لوٹ ہی کا پیسہ، لیکن وہ باطل کی سربلندی کے لیے خرچ ہوا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا. برسر پیکار تھے اور کئی مہینوں کی تنخواہ فوج کی بقایا تھی، سپاہ کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی، مشکل سے جنگی اخراجات پورے ہو رہے تھے. کسی نے فرعون کے کسی مقبرے کا دروازہ تلاش کر لیا اور اس کے اندر بے شمار دولت اور زر و جواہر اور سونا پڑا تھا. تلاش کرنے والے لڑتے بھڑتے آپس میں مر گئے. ایک بچہ اس نے جا کر سلطان کو اطلاع دی. سلطان بنفس نفیس تشریف لائے، اس تہہ خانے میں اترے جو آج انگریزوں نے کھولے ہوئے ہیں اور سونے سمیٹ رہے ہیں. وہ ساری دولت دیکھی، باہر تشریف لائے اور حکم دیا کہ اس کا منہ اسی پتھر سے بند کر کے اس پر بے شمار ریت ڈال کر اس کو پھر اس طرح کا بنا دو کسی کو اس کی سمجھ نہ آئے. تو کسی نے عرض کی کہ یا امیر، مہینوں کی تنخواہ سپاہ کی باقی ہے اور یہ تو منوں کے حساب سے سونا اور ہیرے اور جواہرات پڑے ہیں. فرمانے لگے میری سپاہ حق کے لیے لڑ رہی ہے اور فرعون کا مال کھا کر ایک آ کے حق کے لیے نہیں لڑا جاتا. اسے زیر زمین ہی رہنے دو. ہم فاقہ کر لیں گے لیکن حلال کھا کر لڑیں گے. ہم جہاد کر رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سمجھ اور شعور بھی دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.